تصور کریں آپ سے گھر بھی لے لیا جائے، گاڑی بھی لے لی جائے، آپ کے والدین، آپ کے بچے، آپ کے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار، یہاں تک کہ آپ کے کپڑے، آپ کا نام تک لے لیا جائے، پھر زندگی کا مقصد کیا ہوگا؟ زندگی جینے کے قابل بھی ہے یا نہیں؟ اسی پر ایک کتاب ہے، ایک مشہور کتاب، مین سرچ فار میننگ، وکٹر فرینکل کی کتاب ہے، اور اس کا جو اصل ورژن ہے وہ 1948 میں پبلش ہوتا ہے جرمن زبان میں۔ یہ بعد میں اس کے امپروو ورژن ہے جو انگلش زبان میں آئے، لیکن آج بھی یہ ایک بیسٹ سیلر ہے اور لوگ اس کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ اور پہلے اس کو سمرائز کرنے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ وکٹر فرینکل ہے کون۔ اس نے کوئی 39 کتابیں لکھی، ان میں سے صرف یہ کتاب ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے۔ جوئش فیملی سے ہے، ایجوکیشن اس کی سائیکیٹری میں ہے، بعد میں اس نے پی ایچ ڈی کی فلاسفی کے اندر، جس میں اس کا پی ایچ ڈی تھیسس ہے 1948 میں، انکانشیس گاڈ کے اوپر، دا ریلیشن بٹوین سائیکالوجی اینڈ ریلیجن، یعنی مذہب اور سائیکالوجی کے درمیان تعلق کیا ہوتا ہے۔ جوئش فیملی سے ہے، اور اس میں 1942 میں اس کی پوری فیملی کو کنسنٹریشن کیمپ پہ لے کے جایا جاتا ہے۔ اس کے ماں باپ کو بھی قتل کر دیتے ہیں، اس کے بھائی کو بھی قتل کر دیتے ہیں، اس کی حاملہ بیوی ہے اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں، اکیلا یہی بچتا ہے۔ اس کے بعد جو اس نے کتاب لکھی ہے وہ نفرت کے اوپر نہیں ہے، یہ کتاب جو ہے آپ کو بتاتی ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہوگا، کیسے آپ اتنے ظلم کے بعد بھی سروائیو کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ کتاب اگر آپ پڑھنے بیٹھیں تو آپ ایک ہفتے میں یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی میں نے سمریز آپ کو بتائی ہیں کتابوں کی، ان میں سے یہ سب سے کم صفحے والی کتاب ہے، کوئی 130 140 صفحے ہیں، اور جس کے اندر زیادہ تر ایموشنل کہانیاں ہیں جو آپ بڑی آسانی سے ایک ہفتے میں پڑھ لیں گے۔ اچھا، اس کتاب کے 3 چیپٹرز ہیں۔ جو پہلا چیپٹر ہے وہ بتاتا ہے کہ جب ہمیں کنسنٹریشن کیمپ میں لائے گئے ہیں تو وہاں پر ہماری فیلنگز کیا ہیں۔ اب وہاں پر ہمیں لے آئے، اچھے یہ سارے خاندانوں سے ہیں، امیر لوگ ہیں، ان کے کپڑے بھی لے لیے ہیں، ان کے نام، ہاتھوں پہ نام کی جگہ اب خالی ایک نمبر لکھ دیا، یہی ان کی شناخت ہے، صبح سے شام تک انہوں نے کام کرنا ہے۔ اب زیادہ تر لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ عارضی طور پر ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب 1 سال ہوتا ہے، 2 سال ہوتا ہے، اس کے بعد یہ دوسرا فیز ہے، اس کے اندر ان لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہی ہماری زندگی ہے، اور دماغ ایموشنل طور پہ سن ہو جاتا ہے۔ اب انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم زندہ رہتے بھی ہیں یا نہیں رہتے، بچ بھی گئے تو کیا فرق پڑے گا، زندگی جینے کے قابل نہیں ہے۔ اور جو اس کا تیسرا فیز ہے اس کے اندر اب جنگ ختم ہو گئی، ان کو قید تھی وہ آزادی مل گئی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ اس آزادی کے بعد بھی ہم ذہنی کیسے آزاد نہیں ہو سکے۔ یعنی یہ 3 چیپٹر ہیں جو بہت ایموشنل ہیں، اور پہلا کوئی جو آدھا حصہ ہے اس کتاب کا، تقریباً 40% حصہ، وہ اسی کہانی پہ ہے کہ ہم کس طرح کنسنٹریشن کم میں گئے۔ اس کے بعد اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ لوگو تھیراپی کے اوپر ہے، جو اس کی ایک مشہور تھیوری ہے۔ اور اس سے پہلے ایک ایموشنل اس کی کہانی ہے کہ ایک رات بہت ٹھنڈ ہے، اتنی ٹھنڈ ہے، برف باری ہو رہی ہے، کھانا بھی نہیں ملا، ہمیں کافی دنوں سے ہمیں بھوک ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آج بس یہ آخری دن ہے، میں مر جاؤں گا۔ اور اس وقت مجھے خیال آتا ہے کہ شاید میری بیوی زندہ ہے اور میں اس سے ملاقات کر سکتا ہوں۔ کہتا ہے یہ خیال جو ہے مجھے ایک طرح کا ہوپ دیتا ہے، امید دیتی ہے کہ زندگی جی جا سکتی ہے کسی کے لیے، کسی کے انتظار میں۔ اور اسی کی جو لوگو تھیراپی کی تھیوری ہے اس کو سمجھاتا ہوں، چیپٹر 2 کے اندر جو بتائی گئی ہے۔ اگر آپ سائیکالوجی پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے فریوڈ کی تھیوری پڑھی ہوگی کہ انسان خوشی کو ڈھونڈتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ خوشی جہاں سے ملے گی اسی پہ وہ زندگی گزارتا ہے۔ پھر ایک آڈلر کی تھیوری ہے جو کہتا ہے کہ انسان طاقت کا بھوکا ہے، اسے طاقت چاہیے، عہدہ چاہیے، رتبہ چاہیے، اسی پہ وہ زندگی گزارتا ہے، اور اسی کے لیے پیسہ چاہیے اسے۔ جو اس کی تھیوری ہے وہ کہتا ہے کہ انسان کو ایک مقصد اور معنی چاہیے، اگر وہ نہیں ہوگا تو انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو اس کے مطابق جو مقصد ہے زندگی کا وہ 2 چیزوں سے آتا ہے۔ ایک کوئی تخلیق ہے جس سے کسی کو فائدہ ہو، آپ کتاب لکھتے ہیں، آپ شاید ویڈیوز بنا رہے ہوں، آپ کسی بھی طرح کی ایک ٹیکنالوجی ہے، انوویشن کرتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہے، یہ تخلیق ہے جو آپ کو مقصد دیتا ہے کہ آپ نے زندہ رہنا ہے۔ دوسری سائڈ پہ محبت ہے، اس میں انسان کی ہو سکتی ہے، آپ کی اولاد ہے، والدین ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا مذہب ہے، یہ آپ کو، آپ کا ملک ہے، یہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، آپ کو مجبور کرتا ہے کہ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور جو اس کتاب کا تیسرا چیپٹر ہے وہ تھوڑا سا مختلف اپروچ کے ساتھ ہے، وہ ہے ٹریجک آپٹیمزم کے اوپر۔ وہ کہتا ہے کہ اتنے ظلم کے بعد، اتنی زیادتی کے بعد انسان اپنے آپ کو زندہ کیسے رکھ سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تکلیفیں کبھی ختم نہیں ہونی، آج یہ تکلیف ہے تو کل دوسری تکلیف ہوگی، آج وہ تکلیف ختم ہوتی ہے تو ایک اور آ جائے گی۔ صرف اور صرف جو چیز آپ کو زندہ رکھتی ہے وہ آپ کا رویہ ہے، کسی حالات میں آپ نے کیا رکھا۔ یعنی اسی کے اندر اس کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے، آپ انسان سے ہر چیز چھین سکتے ہیں سوائے اس کی اس آزادی کے کہ اس کا رویہ کیا ہے حالات میں جو وہ رکھتا ہے۔
یعنی آپ اس کے ساتھ جو مرضی ظلم کر لیں، لیکن اس کے بارے میں وہ سوچتا کیا ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور یہی انسان کو زندہ رکھتا ہے اور مقصد دیتا ہے زندہ رہنے کا. اب یہ کتاب پڑھنی چاہیے، نہیں لازمی پڑھنی چاہیے، خاص طور پہ جس کو لگے کہ وہ ایک مجبور سوسائٹی میں رہ رہا ہے جہاں اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کے کوئی سننے والا نہیں ہے، پھر بھی کیوں اپنے آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ زندگی گزارنی ہے. اچھا، آپ کو لگے گا اس سمری کر کے میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں بتا دی، تو اس کتاب میں ہر صفحے پہ ہی کوئی نہ کوئی ایموشنل سٹوری ہے. اس میں ایک آپ کو صفحہ بتاتا ہوں، یہ 99 صفحے پر ایک کہانی ہے جس میں یہ اپنے ایک پیشنٹ کے بارے میں بتا رہا ہے جو سائیکیٹری وارڈ میں آئی ہوئی ہے. یہ ایک عورت ہے جو خودکشی کرنے لگی تھی، خودکشی کی کوشش کی تھی، مری نہیں. اس کا ایک بچہ ہے جو 11 سال کا تھا جو مر گیا ہے، جس کے بعد اس کو بہت زیادہ دکھ تھا، خودکشی کر رہی تھی. جو اس کا دوسرا بچہ ہے وہ اپائچ ہے، ویل چیئر پر ہے، بڑی مشکل سے زندگی گزار رہا ہے، اس کو بہت زیادہ ضروریات ہیں اس کی، اور بہت مشکل زندگی ہے اس بچے کی. یہ عورت جو ہے اس بچے کے ساتھ کوشش کر رہی ہے کہ ہم زندگی ختم کر لیں، اور آخری وقت میں اس کا جو بچہ ہے جو ویل چیئر پر ہے، تمام مشکلات کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ، زندگی بہت مشکل ہے، خود اکیلا کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنی ماں کو روک لیتا ہے کہ خودکشی نہیں کریں گے ہم. وہ کہتا ہے کہ یہ ایک آڈ ہے، یہ ایک نارمل سچویشن نہیں ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی زندگی اتنی مشکل ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ کپڑے خود تبدیل کر سکتا ہے، اس کو جینے کا شوق ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک عورت ہے جو صرف ایک غم کی وجہ سے اپنی زندگی ختم کر رہی ہے. بہت ساری اور خوشیاں بھی تو ہوں گی. تو یہ صرف اس کا ایک آدھا صفحہ ہے 99 صفحے کے اوپر جس میں ایک کہانی بتائی گئی ہے، اور اسی طرح بہت ساری اور کہانیاں ہیں، بہت ساری ایموشنل جو سٹوریز ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کر سکتی ہیں زندہ رہنے پہ اور زندگی اچھی گزارنے پر، اور انسان کا مقصد اور مطلب کیا ہو سکتا ہے. یعنی آج کوئی 150 سال بھی یہ کتاب لوگ خرید رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو یقیناً اس کے اندر کچھ ایسا ہوگا جو ان کو زندگی کا مقصد دیتا ہے. اگر آپ نے کتاب نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیے گا. میرا خیال ہے کہ یہ آن لائن بھی اویلیبل ہے، فری میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اپنی رائے دیجیے گا اس کتاب کے بارے میں، آپ کی کیا رائے ہے، کیونکہ جو نیگیٹو کرٹکس ہیں اس کے بارے میں کرتے ہیں لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے بتایا کہ کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں، ظلم میں آپ کا رویہ کیا ہوگا، ان کے مطابق یہ 99% لوگوں کے پاس یہ قابلیت ہے ہی نہیں. یعنی ایک تکلیف میں، پریشانی میں ایک اچھا سوچنا اور اچھا رویہ رکھنا، یہ ایبلٹی، یہ طاقت انسانوں کے پاس ہوتی نہیں ہے. ان چند لوگوں کے پاس جن کے پاس یہ قابلیت ہے وہی ایسا سوچ پاتے ہیں. تو یہ اس کے کرٹکس ہیں جو اس کتاب کے خلاف لوگ کہتے ہیں. لیکن اوور آل ون آف دا بیسٹ بک، آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے. اور آپ کی جو رائے ہے اس کتاب کے بارے میں ضرور بتائیے گا. اور ملتے ہیں اگلی کچھ کتابوں کے سمری کے ساتھ. آج کل اگلی کتاب ایک کارل جنگ کی چل رہی ہے، تو انشاءاللہ اس کی سمری کرتے ہیں اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا بات بتائی جا رہی ہے. بہت